السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ علمت نفس ما احضرت۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی، اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے، اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا، اور جب جہنم دہکائی جائے گی، اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی، اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین، ابھی ہم نے سورہ التکویر کی آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 14 تک کی تلاوت اور اس کی ترجمانی سماعت کیا۔ جیسا کہ گزشتہ سے سورت کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے، بنیادی نکات جو ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ اس تکویر کے معنی ہوتے ہیں کہ جس کے معنی ہیں لپیٹی گئی کوئی چیز کی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ سورت جس میں لپیٹنے کا ذکر آیا ہے، اور یہ سورت کا نزول بالکل مکے کے ابتدائی دور میں ہوا ہے، اور اس سورت کا مرکزی مضمون دو ہے، یعنی ایک آخرت اور دوسرے رسالت۔ پہلی 6 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے پہلے مرحلے کا ذکر کیا، جب سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، پہاڑ زمین سے اکھڑ کر اڑنے لگیں گے، لوگوں کو اپنے عزیز ترین چیزوں تک کا ہوش نہ رہے گا، جنگلوں کے جانور بدحواس ہو کر اکٹھے ہو جائیں گے، اور سمندر بھڑک اٹھیں گے۔ یہ پوری اسی ان آیتوں کی تفسیر ہم نے کل مطالعہ کیا بڑا ڈیٹیل میں۔ اب اس کے بعد وہ 7 آیتیں ہیں دوسرے مرحلے کا، قیامت کے دوسرے مرحلے کا ذکر ہے، جب روحیں اثر نو جسموں کے ساتھ جوڑ دی جائیں گی۔ کیا کہا گیا؟ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ۔ اب جب ہم انتقال ہوتے، ہمیں تدفین کیا جاتا ہے، قبرستان میں دفن کیا جاتا، پھر ہم کو ایک مدت بعد جو ہے اللہ تعالیٰ اٹھائے گا۔ پہلا سور پھونکا جائے گا تو تمام چیزیں جو دنیا میں رہیں گی وہ ختم ہو جائیں گے۔ پھر دوسرا سور جو پھونکا جائے گا تو انسان قبروں میں سے ایک کے بعد ایک جو ہے نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ جو سور پھونکا جائے گا وہ ایسی آواز ہوگی جو کوئی کان میں ہمارے آ کے جو ہے کوئی آواز دے رہا اٹھنے کے لیے، تو کان میں آ کر آواز نہیں ہے، ایسا محسوس ہوگا۔ تو اس طریقے سے جو ہے ایک کے بعد ایک انسان جو ہے قبروں میں سے نکلیں گا سور پھونکنے کے بعد۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے جسموں سے جوڑ دی جائے گا۔ ابھی جس شکل میں آج ہم ہیں ویسے ہی ہم قبروں سے نکلیں گے، حالانکہ ہماری روح موت کے بعد کیا ہوگا؟ برزخ میں رہے گی، ہمارا جسم ادھر زمین میں ٹنوں مٹی کے نیچے رہے گا، لیکن جب اللہ تعالیٰ دوبارہ ہم کو یہ کرے گا تو ہمارا روح اور جسم جوڑ دے گا اللہ تعالیٰ، اور جس شکل میں آج ہم دنیا میں ہیں ویسے ہی شکل میں اس وقت ہم پیدا ہوں گے۔ اللہ کی وہ حدیث میں ہمارے سامنے آئی نا، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 32 سال کی عمر کے قریب جو ہے انسان ہوگا جب وہ جنت میں جائے گا، یعنی توانا اور جوانی کے اس میں رہے گا، صحت مند رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گے، اثر نو اسی طرح زندہ کیے جائیں گے جس طرح اب ہم دنیا میں مرنے سے پہلے جسم اور روح کے ساتھ زندہ ہیں۔ تو یہ بھی ہمیں اچھی طریقے سے یاد رکھنا چاہیے۔ وہ ایسا منظر ہوگا، حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ نے ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، جب وہ آپ سے فرمایا کہ انسان برہنہ ہوگا
تو کیا وہاں پر اس کو دیکھ کے شرم نہیں آئے گی؟ بی عائشہ رضی اللہ نے سوال کیا کیسن دیکھ؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں ایسا منظر ہوگا کہ کسی کو کسی کا ہوش نہیں رہے گا، کسی کو کسی کا ہوش۔ یہ قیامت کی بھیانک صورتیں اللہ تعالیٰ جو ہے ان میں تذکرہ کر رہا ہے کہ کیسا وہ منظر رہے گا جب انسان کو کسی کا ہوش نہیں رہے گا۔ بلکہ یہ بھی بات آتی ہے کہ جب کسی انسان کا فیصلہ ہو جائے گا کہ وہ دوزخ میں جانے والا ہے تو وہ چاہے گا کہ پوری دنیا کی دولت فدیے میں دے کر اپنے آپ کو اس آگ سے بچا لے، یا پھر یہ ہوگا وہ چاہے گا کہ میرے ماں باپ ان کو فدیے میں دے کر میں اس آگ سے بچ جاؤں، یا پھر یہ بھی ہوگا کہ جو اس کی بیوی بچے ہیں ان کو فدیے میں دے کر میں اس آگ سے بچ جاؤں۔ یعنی وہاں پر ایک دم نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ یہاں پر دنیا میں ہم رشتے ہیں، رشتہ دار ہیں، بھائی بہن بیوی ہے، بیوی ماں کو، ماں باپ کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، بیویوں کو ہم کیا کرتے چاہتے ہیں بہت، لیکن وہاں پر منظر جو ہے نفسا نفسی کا ہوگا، کسی کو کسی کی پڑی نہیں ہوگی، ہر ایک اپنا فکر مند ہوگا، ہر ایک وہ یہ چاہے گا کہ اس دوزخ کی آگ سے جو ہے بچ جائے، پوری تگدو پوری کوشش جو ہے وہ کرتا رہے گا۔ تو یہ بھی بات آئی کہ اللہ تعالیٰ اب انسان کہیں پر بھی ہو، کدھر بھی اس کے اجزاء پڑے ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اس کی جانیں اللہ تعالیٰ جسموں سے جوڑ دیں گا۔ کن فیکون ہو جا اور وہ چیزیں ہو جائیں گی۔ اس لیے وہاں پر کام آنے والی چیز کیا ہوگی؟ ایمان اور عمل صالح۔ تو گویا اس کے اوپر ہمیں زیادہ محنت کرنا، اور یہ بھی ہم کو اچھی طریقے سے یاد رکھنا کہ ہم جو بھی عمل ہم کریں لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہ کریں، نام نمود کے لیے نہ کریں، شہرت کے لیے نہ کریں، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں۔ وہ حدیث ہم ہر وقت یاد رکھیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شہید، ایک سقی، ایک عالم کو لایا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا ایسا یہ کام کیا تھا؟ کہیں گے ہاں، تو اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں، تم نے اللہ کے لیے نہیں کیا تھا بلکہ دنیا کو دکھانے کے لیے کیا تھا، تم نام نمود کے لیے کیا تھا، تم نے شہرت کے لیے کیا تھا، تم اس لیے کام کیے تھے تاکہ دنیا تم کو شہید کہے، دنیا تم کو سقی کہے، اور دنیا تم کو عالم کہے، یہ تمہارا مقصد تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ پھر ان کو جو ہے پیشانی کے بل فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان کے بال پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈالو۔ تو یہ چیز جائزہ ہم اپنا ہر وقت لیتے رہنا چاہیے کہ جو بھی ہم عمل کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ کسی مقصد کے لیے کسی غرض سے کریں گے تو وہ مقصد اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دے گا لیکن آخرت میں نہیں دے گا۔ تو یہ نقطہ بھی جو ہے ہمیں اچھی طریقے سے یاد رکھنی چاہیے۔ تو اس کے بعد جو ہے اب بڑی اہم آیت ہے اور بہت چونکا دینے والی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے قریش اور مکہ اور عرب کے اندر جو ہے بہت جہالت تھی، بہت برائیاں ہوتے تھے، کوئی قبیلہ سکون سے نہیں رہتا، ہر قبیلے کو یہ ڈر ہوتا کہ کب کون آ کے ہمارے اوپر حملہ کر دے اور ہمارے مویشی، ہمارے مال اور ہماری جان پر حملہ کرے۔ ایسا وہ لوگ کیا کرتے تھے، کوئی قبیلہ جو ہے اس میں نہیں تھا، اور یہ اکثر صبح کے اوقات میں وہ لوگ کرتے تھے۔ تو یہ چیز یہاں پر یہ تھی، اور وہاں پر یہ کیا کرتے تھے، جہالت اتنی تھی کہ لڑکیوں کو جو ہے وہ لوگ مار دیتے تھے، پیدا ہونے کے بعد مار دیتے تھے۔ تو اس آیت کے انداز بیان میں ایسی شدید غضبناکی پائی جاتی جس سے زیادہ سخت غضبناکی کا تصور نہیں کیا جاتا۔ بیٹی کو زندہ گاڑنے والے ماں باپ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ایسے قابل نفرت ہوں گے
کہ ان کو مخاطب کر کے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ تم نے اس معصوم کو کیوں قتل کیا، بلکہ ان سے نگاہ پھیر کر معصوم بچی سے پوچھا جائے گا کہ تو بیچاری آخر کس قصور میں ماری گئی۔ یہ ہے وہ منظر۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس دن وہ ماں باپ سے نہیں پوچھے گا کہ تم نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا، بلکہ وہ مظلوم چھوٹی بچی اس سے پوچھیں گے تمہیں اس قصور میں کس نے تم کو مارا، تم سے کیا تمہارے اوپر ظلم ہوا۔ دیکھو انصاف، اسی لیے آخرت ہونا ضروری ہے کہ صحیح انصاف جو ملے گا وہ دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں وہ انصاف ملے گا، آخرت میں انصاف ملے گا۔ اور وہاں پر اس لیے بھی ملے گا تاکہ انسان وہاں پر جھوٹ نہیں بول سکے گا، انسان وہاں پر چھپ نہیں سکے گا، انسان کے پاس اتنی طاقت نہیں رہے گی، انسان بے بس ہوگا، اور چونکہ وہ اللہ رب الکریم کے سامنے کھڑا ہوگا جو عزیز ہے، زبردست ہے، اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور کوئی کسی کا وہاں پہ سفارشی نہیں ہوگا، کوئی وہاں پر رشوت پیسہ نہیں چلے گا، تو وہاں پر جو ہے انصاف ہوگا۔ جتنے بھی کرائم، جتنے بھی اگر یہاں پر اگر ان کو انصاف نہیں ملتا تو اصل انصاف جو ہے آخرت میں ملے گا۔ تو یہ ایک بہت اہم دلیل ہے آخرت ہونے کی، اور لازمی بھی ہے، کیونکہ انسان کو جو ہے انصاف ملے، عدل ملے، اس کو اس کا جو ہے اجر ملے، انعام ملے۔ ایمان اور عمل صالح کی جو زندگی انسان گزارتا اس کو اس کا اجر اور انعام ملے، اور جو لوگ نافرمانی، جرم کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، ہاں دنیا میں لوگوں کے اوپر زیادتی کرتے ہیں، ستاتے ہیں، ایسے لوگوں کو یہاں دنیا میں بچ گئے اگر، تو آخرت میں وہ چھوٹنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ یقین ہم کو ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس دن اس بیچاری بچی سے پوچھیں گے، نہ کہ ان کے ماں باپ سے کہ تم نے ایسا کیوں کیا کر کے۔ اس کے علاوہ اس مختصر سی آیت میں دو بہت بڑے مضمون سمیٹ دیے گئے ہیں جو الفاظ میں بیان کیے بغیر خود بخود اس کے معنی سے ظاہر ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس میں اہل عرب کو یہ احساس دلایا گیا کہ جاہلیت نے ان کو اخلاقی پستی کی کس انتہا پر پہنچا، جو جاہلیت ان کے اندر تھی اس کو کس گراوٹ تک پہنچا دیا کہ وہ اپنی ہی اولاد کو اپنے ہاتھوں زندہ درگور کرتے ہیں، پھر بھی انہیں اصرار ہے کہ ہم اس جاہلیت پر قائم رہیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو قبول نہیں کریں گے۔ تو یہ ان کا سین تھا، یہ ان کا پس منظر تھا، یہ تھا وہ چیز۔ دوسرے یہ کہ اس میں آخرت کے ضروری ہونے کی ایک سری دلیل پیش کی گئی، جو ہمارے سامنے بھی بات آئی۔ کہیں تو اس معصوم بچی کی دادرسی ہونی چاہیے، اور جن ظالموں نے ظلم کیا آخر کبھی تو وقت آنا چاہیے جب ان سے اس بے دردانہ ظلم کی باز پرس کی جائے، تو وہ آخرت کا دن ہوگا۔ اب یہاں پر یہ ہوتا ہے، عرب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے کا یہ بے رحمانہ طریقہ قدیم زمانے میں مختلف وجوہ سے رائج ہو گیا تھا۔ ایک کیا تھا، ایک وجہ کیا تھی؟ معاشی خستہ حالی، غریب تھے، مفلسی تھے، کمزور تھے مالی طور پر، جس کی وجہ سے لوگ چاہتے تھے کہ کھانے والے کم ہو اور اولاد کو پالنے پوسنے کا بار ان پر نہ پڑے۔ ایک وجہ یہ تھی، کیوں؟ اس لیے ان کو اللہ پر بھروسہ نہیں تھا، اللہ کو مانتے نہیں تھے، اللہ پر توکل نہیں تھا، اللہ پر ایمان نہیں تھا۔ اس وجہ سے ان کا یہ تھا کہ جو کچھ وہ اپنی طاقت کو، اپنی صلاحیتوں کا اپنے اس پر وہ حساب سے وہ لوگ دیکھتے تھے۔ بیٹوں کو تو اس امید پر پال لیا جاتا تھا کہ بعد میں وہ حصول معیشت یعنی پیسہ کما کر لے کر آتے تھے، ہاتھ بٹاتے تھے، مگر بیٹیوں کو اس لیے ہلاک کر دیا جاتا تھا کہ انہیں جو جوان ہونے تک پالنا پڑے گا اور انہیں پھر شادی بیاہ کر کے دینا ہوگا۔ یہ تھی، یہ ایک دوسری وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ لوگ لڑکیوں کو یہ کرتے تھے۔ دوسرے عام بدامنی، جس کی وجہ سے بیٹوں کو اس لیے پالا جاتا تھا کہ جس کے جتنے زیادہ بیٹے ہوں گے اس کے اتنے ہی حامی اور مددگار ہوں گے، کیونکہ لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر حملہ کرتا
اب جس کے اولاد، جس کے لڑکے ہیں مضبوط ہیں، زیادہ ہیں تعداد میں، تو وہ جو ہے مقابلہ کرتے، ایسا تھا۔ لیکن عورتیں، لڑکیاں جو ہے وہ نہیں کر سکتی تھی، تو پھر کیا کرتے تھے، ان کو وہ لوگ پکڑ کے لے جاتے تھے، تو الٹا ان کی حفاظت کرنی پڑتی تھی اور دفاع میں وہ کسی کام نہ آ سکتی تھی، ایسا ان کا معاملہ تھا۔ تو یہ ان کی سوچ تھی۔ تیسرے، عام بدامنی کا ایک شاخسانہ یہ بھی تھا کہ دشمن قبیلے جب ایک دوسرے پر اچانک چھاپے مارتے تو جو لڑکیاں بھی ان کے ہاتھ لگتی تھی انہیں لے جا کر وہ یا تو لونڈیاں بنا کر رکھتے تھے یا کہیں بیچ ڈالتے تھے۔ وہاں پر خریدنے بیچنے کا رواج تھا، غلاموں کا غلام بناتے، بیچ ڈالتے یا اپنے پاس رکھتے۔ ان وجوہ سے عرب میں یہ طریقہ چل پڑا تھا کہ کبھی تو زچگی کے وقت ہی عورت کے آگے گڑھا کھود کر رکھا جاتا تھا، اگر لڑکی پیدا ہو تو اسی وقت اسے گڑھے میں پھینک کر مٹی ڈال دی۔ ایسے ایسے حرکتیں وہ لوگ کرتے، ایسے معاشرے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کیا، چینج کیا۔ کتنی بڑی بات ہے، ہاں کتنی یہ ہے۔ پھر وہ ایک قصہ جو ہم امی کل بتا رہے تھے نا، تو ایک قصہ ایک شخص نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ بیان کیا۔ سنن دارمی کے پہلے ہی باب میں یہ حدیث منقول ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے عہد جاہلیت کا واقعہ بیان کیا کہ میری ایک بیٹی تھی جو مجھ سے بہت مانوس تھی، وہ ایک بیٹی تھی جو مجھ سے جو ہے بہت مانوس تھی، لگی ہوئی تھی، انسیت تھی۔ جب میں اس کو پکارتا تو دوڑی دوڑی میرے پاس آتی تھی۔ ایک روز میں نے اس کو بلایا اور اپنے ساتھ لے کر چل پڑا۔ راستے میں ایک کنواں آیا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کنویں میں دھکا دے دیا۔ آخری آواز جو اس کی میرے کانوں میں آئی وہ تھی، ہائے ابا، ہائے ابا۔ دیکھو کتنی ظالمانہ ان کی یہ تھی، ہاں جو بچی مانوس، جس سے محبت، جس سے یہ تھی، اسی بچی کو ایسا لے جا کے اس شخص نے ایسے، اور آخری الفاظ اس بچی معصوم کے کیا تھے، ہے ابا، ہے ابا، کیا کر رہے مجھے۔ اب یہ بتاؤ کہ کیا اس کا اجر نہیں ملے گا؟ اس کا اجر ٹھیک ہے دنیا میں اگر نہ ملے، لیکن آخرت میں تو یہ اللہ تعالیٰ اس بچی سے پوچھے گا تمہارا جرم کیا تھا جس کی وجہ سے تم کو ایسا کیا گیا۔ تو جب بچی کیا بولتی ہے اس کے اوپر، تو پھر ماں باپ کی جو ہے پکڑ جو ہے سخت ہوگی۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہنے لگے۔ حاضرین میں سے ایک نے کہا، اے شخص، تو نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے مت روکو، جس چیز کا اسے سخت احساس ہے اس کے بارے میں اسے سوال کرنے دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اپنا قصہ پھر بیان کر۔ ایک اور قصے، کئی قصے بھی ہیں، بہرحال یہ ایک قصہ یہاں پر یہ کیا گیا کہ ایسے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جاہلیت میں اتنی اخلاقی پستی پر یہ لوگ گرے ہوئے تھے، ایسا تھا۔ لیکن وہی معاشرے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن مجید کے ذریعے سے اور اپنی تعلیم تربیت کے ذریعے سے ان کے اندر حیرت انگیز تبدیلیاں لے کر آئیں۔ آگے ان حدیثوں سے ہمیں معلوم پڑتا۔ تو آپ نے پھر فرمایا، اس نے دوبارہ اسے بیان کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر اس قدر روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاہلیت میں جو کچھ ہو گیا اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ اب جاہلیت میں جو کچھ اس نے کیا اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا، اب نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کر، ایسا کہہ دیا۔ تو اب یہ ہے، اب اس کو تو اس کا انعام آخرت میں ملے گا۔ اب اس کو جو اللہ تعالیٰ نے اگر معاف کرے تو آخرت میں جو ہے کیا اس کے ساتھ یہ بارے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا۔ جب معاف کر دیا تو پھر اس لڑکی ہو سکتا بڑا چڑھا کر بہت بے انتہا انعام جو اللہ تعالیٰ اس کو دیں گا۔ اب آگے اور تفسیر کے اندر قرآن مجید میں اس فعل کی قباحت پر کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی گئی، بلکہ رونگٹے کھڑے کر دینے والے الفاظ میں صرف اتنی بات کہہ کر چھوڑ دیا گیا
کہ ایک وقت آئے گا جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ تو کس قصور میں ماری گئی۔ عرب کی تاریخ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو زمانے جاہلیت میں اس رسم کی قباحت کا احساس تھا۔ طبرانی کی روایت ہے کہ فرض وقت شاعر کے دادا ساسا بن ناجیہ المجاشعی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جاہلیت کے زمانے میں کچھ اچھے اعمال بھی کیے ہیں، یعنی کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے اچھے اعمال کیے تھے، جن میں سے ایک یہ کہ میں نے 360 لڑکیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا اور ہر ایک کی جان بچانے کے لیے 2 اونٹ فدیے میں دیے۔ اتنا انہوں نے ایک اچھا کام بھی کیا، بچائے تو اس نے مانگا وہ اونٹ، تو 2 اونٹ فدیے میں بھی۔ نہیں، وہ دوسرے تو کیا مجھے اس پر اجر ملے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں تیرے لیے اجر ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے تجھے اسلام کی نعمت عطا فرمائی۔ در حقیقت یہ اسلام کی برکتوں میں سے ایک بڑی برکت ہے کہ اس نے نہ صرف یہ کہ عرب سے اس انتہائی سنگ دلانہ رسم کا خاتمہ کیا، بلکہ اس تخیل کو مٹایا کہ بیٹی کی پیدائش کوئی حادثہ اور مصیبت ہے جسے بادل ناخواستہ برداشت کیا جائے۔ ایسی بات نہیں ہے، بیٹی کی پیدائش کوئی مصیبت یا کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اس کے برعکس اسلام نے یہ تعلیم دی کہ بیٹیوں کو پرورش کرنا، انہیں عمدہ تعلیم اور تربیت دینا اور انہیں اس قابل بنانا کہ وہ ایک اچھی گھر والی بن سکیں، بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ بیٹیوں کو تعلیم دینا، تربیت دینا، اچھی پرورش کرنا بہت بڑا نیک کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں لڑکیوں کے متعلق لوگوں کے عام تصور کو جس طرح بدلا ہے، اس کا اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بہت سے احادیث سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ترجمہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، جو شخص ان لڑکیوں کی پیدائش سے آزمائش میں ڈالا جائے اور پھر وہ ان سے نیک سلوک کرے تو یہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بنیں گی۔ تو وہ لڑکیاں کیا ہوں گی؟ اپنے ماں باپ کے لیے جنہوں نے ان کی تعلیم، تربیت، پرورش، اچھا سلوک کیا، تو کیا کریں گے؟ وہ جہنم سے ان کو بچائیں گے، جنت میں لے جائیں گے۔ کتنا یہ ہے دیکھو۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسلم کی ہے، جس نے 2 لڑکیوں کو پرورش کیا یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں تو قیامت کے روز میرے ساتھ وہ اس طرح آئے گا۔ یہ فرما کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو جوڑ کر بتایا، یہ دیکھو ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوڑ کر بتایا کہ جس شخص نے 2 بچیوں کی اچھی تعلیم، تربیت، پرورش کیا تو وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے آئے گا، اپنی انگلیوں کو جوڑ کر بتایا۔ پھر آگے ایک اور حدیث میں، جس شخص نے 3 بیٹیوں یا بہنوں کی پرورش بھی کیا، دیکھو بہنوں کا بھی ہے، جس شخص نے 3 بیٹیوں یا بہنوں کو پرورش کیا، ان کو اچھا ادب سکھایا اور ان سے شفقت کا برتاؤ کیا یہاں تک کہ وہ اس کی مدد کی محتاج نہ رہیں، تو اللہ اس کے لیے جنت واجب کر دے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور 2؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور 2 بھی؟ حدیث کے راوی ابن عباس رضی اللہ کہتے ہیں کہ اگر لوگ اس وقت ایک کے متعلق پوچھتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں بھی یہی فرماتے۔ اگر ایک کے بارے میں پوچھتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے کہ اس کے لیے بھی جنت ہے۔ ایک اور حدیث میں، جس کے ہاں لڑکی ہو اور وہ اسے زندہ دفن نہ کرے، نہ ذلیل کر کے رکھے، نہ بیٹے کو اس پر ترجیح دے، لڑکیوں کے مقابلے میں بیٹوں کو بھی ترجیح نہیں دینا ہے، ایکول یہ کرنا ہے، ایکول برابر کرنا ہے، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ تو کتنے وعدے ہیں۔
جس کے ہاں 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان پر صبر کرے اور اپنی وسعت کے مطابق ان کو اچھے کپڑے پہنائے، وہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بنیں گی۔ جس مسلمان کے ہاں 2 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کو اچھی طرح رکھے، وہ اسے جنت میں پہنچائیں گی۔ کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا نیک کام ہے۔ دیکھو یہ بخاری میں اس کا ریفرنس ہمیں ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن جوشم سے فرمایا، میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے بڑا صدقہ یا فرمایا بڑے صدقوں میں سے ایک کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، ضرور بتائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا، تیری وہ بیٹی جو طلاق پا کر یا بیوہ ہو کر تیری طرف پلٹ آئے اور تیرے سوا کوئی اس کے لیے کمانے والا نہ ہو، یہ بہترین صدقہ ہے۔ جو بیٹی طلاق ہو کر یا بیوہ ہو کر آتی اور تم نے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، اچھا سلوک کیا، اس کا رہن سہن سب کیا، تو وہ تمہارے لیے جو ہے جو بھی خرچہ تم نے اس پر کیا وہ صدقہ ہے۔ یہی وہ تعلیم ہے جس نے لڑکیوں کے متعلق لوگوں کا نقطہ نظر صرف عرب ہی میں نہیں بلکہ دنیا کی ان تمام قوموں میں بدل دیا جو اسلام کی نعمت سے فیض یاب ہوتی چلی گئیں۔ یہ ہے وہ اس آیت کے ضمن میں تفسیر اور احادیث سے جو ریفرنسز ہمیں ملتے ہیں، اس کا بڑا اجر ہے۔ بنیادی طور پر یہ ہے کہ بیٹے بیٹیاں یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے جو ماں باپ کو دی جاتی ہے، اور جب یہ نعمت ہم کو دی جاتی ہے تب ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کے شعور آئے تک ہم ان کی پرورش کریں، ان کو تعلیم دیں، ان کی تربیت کریں، یہ کریں یہ مت۔ حالانکہ کرنے والا تو اللہ کی ذات ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی پیدائش سے پہلے ہی اس کا رزق رکھ کر دنیا میں بھیجتا ہے۔ جب ماں کے رحم میں جب بچی یا بچہ ہوتا ہے، اسی وقت اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، اور یہ رزق کا جو معاملہ ہے یہ اللہ کی علم اور حکمت کی بنیاد پر تقسیم ہے۔ یہ ہماری صلاحیت یا ہماری ذہانت یا ہماری محنت یا ہماری ہوشیاری یا ہماری ڈگری، اس پر رزق کا تقسیم نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم اس کے علم اور حکمت کی بنیاد پر، اور جس کو زیادہ دے دے شکر، جس کو کم دے اس پر صبر۔ تو یہ ہمارا توکل، یہ ہمارا بھروسہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں، اسباب پر نہیں ہمارا بھروسہ، اسباب کو ہم اختیار کریں، لیکن بھروسہ اور توکل جو ہو وہ اللہ پر ہو۔ تو یہ وہ اہم آیت ہے، اور اس ضمن میں تفسیر، اور یہ وہ چیزیں تھیں جن کا ان کو اتنا یقین تھا، قریش و عربوں کو جو لوگ ایمان لے آئے تو پھر یہ برائیوں سے وہ لوگ دور ہو گئے، پھر ان کی تعلیم، تربیت، پرورش، نیک برتاؤ سب کرنے لگے، شادی بیاہ، پھر وہ سسٹم ہی ختم ہو گیا۔ تو یہ ہے کہ بقائے انشاءاللہ آئندہ ہم وہ سلسلے کو لیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور لڑکیوں بیٹیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ ہم اچھا سلوک کریں جیسے اس میں بتایا گیا ہے، اور اللہ تعالی ہمیں اس دن جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے اور اپنی حفاظت میں رکھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔